بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کریں جی. سب سے آج جو ہے وہ جمعے سے پہلے آپ کو زحمت دی ہے. کچھ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ امپورٹنٹ فیصلے کابینہ نے کیے تھے. ان میں ایک فیصلہ یہ تھا کہ جو بیرون ملک جو جائیدادیں ہیں اور بیرون ملک جو اس وقت اکاؤنٹس ہیں وہاں سے پیسہ واپس لانے کے لیے ایک شہزاد صاحب کی سربراہی میں ایک ٹاسک فورس بنائی گئی تھی جس کو بعد میں ایک یونٹ قائم بنا دیا گیا جو پرائم منسٹر ہاؤس میں کام کر رہا ہے اور کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہا ہے اس کے متعلق قوم کو اعتماد میں لینا مقصد تھا. تو اب میں درخواست کروں گا آپ ذرا اپنی منسٹری کا. شکریہ جی. بڑی مہربانی, آپ لوگ بڑے کم نوٹس پہ تشریف لے آئے. جیسے منسٹر صاحب نے کہا کہ مین مقصد آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے. ابھی تک جو تقریباً 1 ماہ سے زائد 40 دن کی کارروائی ہے جس کے اندر سب سے پہلے تو ٹاسک فورس کا بنایا جانا تھا کیبنٹ کی منظوری سے, اور پھر اس ٹاسک فورس کے ریکمنڈیشنز کے نتیجے میں ایک ایسٹس ریکوری یونٹ جو پرائم منسٹر ہاؤس میں بنا دیا گیا. تو پہلی اپ ڈیٹ تو یہ ہے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے تمام ممبران چن لیے گئے ہیں, انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. نیب, ایف آئی اے, ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک کے تمام نمائندے جو ہیں وہ اس یونٹ میں آ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے اسٹیشنز پہ بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے. ابھی تک جو تفصیلات ہیں, جو سب سے بڑی ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے پچھلے یونٹ, تو آپ سمجھیں کہ پچھلے تقریباً 15-20 دن سے ہی صرف عمل میں آیا ہے, کیونکہ پہلے وہ کیبنٹ کی اپروول وغیرہ ساری اور اس کو سیٹ اپ کرنا بھی شامل تھا, اس میں ٹائم اس میں بھی لگا. جو سب سے بڑی کامیابی ہمیں ابھی تک حاصل ہوئی ہے وہ بیرون ملک جتنے ایسٹس کی ڈیٹیلز ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں, جس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. تقریباً 10,000 سے زائد پراپرٹیز کی جو تفصیلات ہیں, صرف پراپرٹیز کی تفصیلات, جو کہ 2 ملکوں میں یو اے ای اور یو کے, برطانیہ اور دبئی, وہاں کی تو 10,000 پراپرٹی کی انفارمیشن کے اوپر یونٹ نے کام شروع کر دیا ہے, جس میں سے تقریباً 895 جو پراپرٹیز کو سفٹ کر لیا گیا ہے, اور پہلے مرحلے میں 300 ان کے اوپر ان کو سفٹ کر لیا, یعنی کہ دیکھیے جو چن لیا گیا ہے, کیونکہ جب آپ کے پاس تقریباً 10,000 سے لگ بھگ پراپرٹی کی تفصیلات آ گئی ہیں تو وہ بڑی را تفصیل ہوتی ہے. بڑے چوروں سے شروع کریں گے نا, اور اس میں سے اس تفصیل میں سے پھر بیسیکلی آپ نے اس تفصیل کو مزید ڈیٹیل میں جانا ہے, کیونکہ جو انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے مثال کے طور پہ اس کے اندر این ٹی این نمبر نہیں ہوتا, وہ بندہ ٹیکس پیئر ہے کہ نہیں ہے, وہ ایک تفصیل ہم نے اپنی انویسٹیگیشن میں دیکھنی ہے کہ یہ شخص کون ہے. اچھا, کہیں جگہ پہ وہ پراپرٹی بندہ خود پولیٹیکلی ایکسپوز ہوگا لیکن پراپرٹی جو ہے اپنے کسی بچے کے نام ہے یا کسی ملازم کے نام ہے. یہ تمام وہ چیزیں جس کو بھی ہم اس کی تفصیلات معلوم کر لیں, لیکن 300 پراپرٹیز اس پوری لسٹ میں سے تو ایسی ہیں جن کے اوپر آلریڈی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں, ان کو طلب کر لیا گیا ہے. ایک منسٹر وہ تھوڑا جو منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل 10,000 پراپرٹیز صرف دبئی اور لندن کے جو 2 ہیں, اور دبئی میں بھی صرف 3 جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. جی, دبئی میں بھی صرف 3 ہاؤسنگ صرف سوسائٹی کی ہے. 3 ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ان میں ان کا ابھی تک جو ہے وہ مکمل تفصیل آئی ہے, اور یو کے کی جو پراپرٹیز ہیں ان کی, ان میں سے 10,000 پراپرٹیز وہ ہیں جو پاکستانی جو انفلوئنشلز ہیں وہ اون کرتے ہیں. اب ان 10,000 میں سے 895 کی جو ابتدائی فہرست ہے وہ انہوں نے علیحدہ کر لی ہے, اور اس میں وہ علیحدہ اس طرح سے ہو گئی ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے پراپرٹیز اپنے نام پہ تو نہیں رکھی ہوئی, کسی نے بیٹے کے نام پہ رکھی ہے, کسی نے ملازمین کے نام کے اوپر رکھی ہے. تو آپ جو بات کر رہے تھے وہ منسٹر صاحب وہ بات کر رہے ہیں. جی, اور اب یہ جو آپ کے پاس اس وقت ہمارے پاس یہ تمام تفصیل آئی ہے, اس کو ہم نے فردر 2 ایکشن پوائنٹ یہ ہیں کہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جن کو ہم منی لانڈرنگ کی طرز میں پی ای پی یا پیپ کہتے ہیں, پولیٹیکلی ایکسپوز پیپل. یہ وہ لوگ ہیں جو یا تو بیوروکریسی میں یا حکمرانی میں سیاسی طور پہ کسی بھی پبلک آفس ہولڈنگ میں رہے ہیں, اور ان کے اوپر منی لانڈرنگ, کرپشن, کرپٹ پریکٹسز کی انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. ایف آئی اے اور نیب کی جوائنٹ اس کے اندر جو ہمارے دونوں افسران اس میں متعین ہوئے ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور باقی وہ لوگ جو پولیٹیکلی ایکسپوز نہیں ہیں لیکن پھر بھی پاکستان سے باہر ان کا اثاثے ہیں اور پاکستان کے یا شہری ہیں یا ریزیڈنٹ ہیں, ان سے ٹیکس جنریشن کے لیے ان کو بھی نوٹسز ایشو کیے جا رہے ہیں. کیونکہ یہاں بتانا یہ بڑا لازمی ہے
کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا جوئے شیر لے آئے ہیں اور بڑی مشکل سے یہ چیزیں لے آئے ہیں. اس 10,000 کی تفصیل میں سے تو آدھی تفصیل پہلے سے ہمارے ہاں موجود تھی, کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اور یہ وہ فرق ہے لیڈرشپ کا جس کو آنے کے بعد یہ وہی محکمے ہیں, ایف بی آر, نیب, ایف آئی اے, بالکل پہلے نم بیٹھا ہوا تھا, وہ اس نئی لیڈرشپ آنے کے بعد بڑی تیزی سے متحرک ہو گیا ہے. اور اس کے جو اچھے افسران ہیں وہ خود آپ کو تفصیلات بتا رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے پاس سٹارٹنگ پوائنٹ میں یہ 5-10 ہزار کی تو آپ کے پاس تفصیل پہلے سے موجود ہے. تو ایک تو یہ ایکشن لے لیا گیا ہے جو بڑا بریک تھرو ہے. اس میں یہاں ایک اور چیز کا اضافہ کرتا چلوں, جیسے منسٹر صاحب نے کہا یہ صرف دبئی کی 3 جو اس کی سوسائٹیز کہہ لیں یا لینڈ ہولڈنگز ہیں ان کی پراپرٹی کی تفصیل ہے. ابھی ہمیں جو ہمارے جن باقی ممالک کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اور وہاں سے ان کا جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, ان کا سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن ہے اور ان کے لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں, تمام کے ساتھ انفارمیشن کا تبادلہ ہو رہا ہے اور ہمیں وہ بہت ساری تفصیلات فراہم کر رہے ہیں. اور ان تفصیلات کو پھر ہم جو ریلیونٹ محکمے ہیں وہ اس کے اوپر کارروائی کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک کیس چل رہا ہے اسی معاملے کے اوپر. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی 2 الگ کارروائی کر رہے ہیں, ایسٹ ریکوری یونٹ ہی کے افسران ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے سپریم کورٹ جو تنہا ان کرپٹ حکمرانوں اور کرپٹ لوگوں کے خلاف لڑ رہی تھی, اب اس کو ایک گورنمنٹ کی وہ بھی آ گئی کہ گورنمنٹ بھی اسی انیشیٹو کی اونرشپ لے رہی ہے. تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام بہت زیادہ بہتر طریقے سے اس وجہ سے بھی چل رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی بھی ہمارے سامنے جواب دہی ہم نے ان کو کرنی ہے کہ ہم ہر 2 ہفتے بعد ان کے پاس رپورٹ سبمٹ کراتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کیا کارروائی کی ہے, کتنے کیسز شفٹ کیے جا چکے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو 300 کیسز کی لسٹ ہے یہ سپریم کورٹ کی اگلی ہیئرنگ میں ان کو پیش کی جائے گی کہ یہ کون سے 300 لوگ ہیں جن سے ہم نے یہ پیسہ لیا ہے. دیکھیے کہ آپ نے جو ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن ساری چل رہی ہیں, کہیں فالودے والے سے پیسے نکل رہے ہیں, 2.5 ارب روپیہ فالودے والے سے نکل رہا ہے. پرسوں ایف آئی اے نے پشاور میں کارروائی کی, وہاں پہ بھی ایک ریڈی والے سے پھر کوئی 2.5-3 کروڑ 25 کروڑ کا اس کا اکاؤنٹ نکلا ہے. اسی طرح سے گجرانوالا گجرات اور کراچی میں فالودے والے کا کیس تھا جس سے اربوں کی تعداد میں اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اور اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. یہ وہ نظام ہے. دیکھیے یہ ایف آئی اے کو متحرک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس نظام کی جڑ تک پہنچیں جو یہاں پہ صدیوں سے رائج ہے, جس کے تحت یہاں سے پیسے باہر لے گئے. آپ جب حکمران کرپٹ ہوتا ہے تو وہ ایسے قوانین بناتا ہے کہ منی لانڈرنگ آسان ہو سکے. آپ نے قانون بنا دیا کہ باہر سے پیسے لے کے آئیں, کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. تو پھر یہاں سے کیپٹل فلائٹ کیسے ہوتی ہے, لانچوں میں پیسے جاتے ہیں, فلائٹوں میں لوگ پیسے لے کے جاتے ہیں, ماڈلوں کے تھرو پیسے لے کے چلے جاتے ہیں اور پھر اسی پیسے کو گھما کے پاکستان واپس لے آتے ہیں کہ یہ تو ہماری بڑی صاف ستھری کمائی ہے. آپ کے سامنے کیسز موجود ہیں. سپریم کورٹ کی جو جے آئی ٹی بنائی ہے اس میں جو کیس چلا رہے ہیں اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے. پھر ہل میٹل والا کیس آپ کے سامنے ہے کہ اس کے اندر بھی اربوں روپیہ آیا ہے جو فورن کرنسی پاکستان آئی ہے. تو یہ وہ نظام وضع کیا گیا ہے. یہاں پہ کرپشن کبھی ایس آر او کے تھرو کی گئی ہے یا کبھی ان قوانین کے تحت کی گئی ہے جو منی لانڈرنگ کو انیبل کرتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی وزیر اعظم صاحب نے جو ایک ٹاسک فورس بنائی کہ منی لانڈرنگ ہنڈی حوالہ کے حساب سے لیجسلیشن کی جائے اور جو ایگزسٹنگ لا ہے ان کو تبدیل کیا جائے. بیکاز جو آپ کا ایگزسٹنگ قانون ہے وہ سپورٹ دیتا ہے اس قسم کے ہنڈی حوالہ اور منی لانڈرنگ کی پریکٹس کو کہ آپ یہاں سے بازار سے پیسے توڑوائیں, ڈالر بنوائیں اور باہر بیچ کے شپ کے تھرو جس طریقے سے بھی اور پھر پاکستان واپس لے آئیں. تو اس کے اوپر بھی جو ڈرافٹ ہے امینڈمنٹ کا وہ اٹارنی جنرل صاحب کی سربراہی میں وہ پیش ہو چکا ہے. وہ اس کی کمیٹی نے پرائم منسٹر صاحب کو پیش کیا اور ابھی کیبنٹ کی شاید نیکسٹ میٹنگ میں وہ پٹ اپ بھی کر دیا جائے گا, جس سے جو پریونٹیو میجرز ہیں جنہیں کہ جہاں سے یہ رستے روکے جا سکیں مستقبل کے لیے اس کے اوپر بھی کام ہوگا. ایک اور اپ ڈیٹ یہ ہے کہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے جب گفتگو ہوئی تھی تو میں نے ٹریٹی کے اوپر بات کی تھی. سوئس کے ساتھ ہماری بات ہو گئی ہے. جو ہماری ایکسچینج آف انفارمیشن کی ٹریٹی ہے جو ان کے پاس ریٹیفیکیشن کے لیے پڑی ہوئی ہے, وہ اس کے اوپر جلد ریٹیفیکیشن کر کے اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ایگزسٹنگ ہماری بائیلیٹرل ٹریٹیز ہیں یو اے ای کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, یو ایس اے کے ساتھ, یو کے ساتھ, ان کے ساتھ تو اسپیسیفکلی ہم نے انہیں دوبارہ سے انوائٹ کیا ہے کہ ہم ان کو ری وزٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کے اندر سملر کلازز ڈالنا چاہتے ہیں ایکسچینج آف انفارمیشن کی, جہاں پہ بینکنگ ڈیٹیلز, ایسٹس کی ڈیٹیلز ہمیں فراہم ہو سکیں ہمارے اداروں کو, جیسے ایف بی آر ہے.
میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماضی کے حکمرانوں کی کوتاہی آپ اس بات سے دیکھ لیجئے کہ امریکہ سے جو آپ کی ارینجمنٹ ہے ایکسچینج آف انفارمیشن کے اوپر، امریکہ آپ کے ڈیٹیلز اور اکاؤنٹس کو ایکسیس کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اپنے اس کے اندر وہ کلوز ہی انسرٹ نہیں کرائی. تو یہ وہ کوتاہیاں تھیں جن کو ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو سوال پیدا ہوا تھا کہ جو سوئس ٹریٹی جو 2013-14 میں ہو جانی تھی، جس کے تحت ہمیں وہاں کی انفارمیشن، وہاں کے اکاؤنٹس کی انفارمیشن ملنی تھی، وہ اسحاق ڈار صاحب نے جان بوجھ کے اس کو روکی رکھا اور اس کو 5 سال نہیں ہونے دیا گیا. اس کا بھی توڑ ہمارے یونٹ نے یہ نکالا ہے کہ جرمن گورنمنٹ کے پاس 2013-14 تک کی ساری انفارمیشن سوئس اکاؤنٹس کی موجود ہے، جو کہ انہوں نے پبلکلی 2013 میں بھی اناؤنس کیا تھا کہ جس بھی گورنمنٹ کو، اور اسپیشلی ڈیولپنگ ورلڈ کی گورنمنٹس کو، جس کو بھی وہ انفارمیشن چاہیے وہ ہم سے وصول کر سکتا ہے. 2013 کی انفارمیشن کے بعد آج تک پاکستان نے آفیشلی ان سے وہ انفارمیشن نہیں مانگی. اس کی وجہ آپ سارے جانتے ہیں کہ انفارمیشن مانگتے تو وہاں سے کن کے حساب نکلنے تھے. تو ہمارے یونٹ نے بھی اس کے اوپر جرمن گورنمنٹ سے آفیشلی وہ انفارمیشن مانگ لی ہے. وہ جیسے ہی ہمیں وہ انفارمیشن ملتی ہے تو ہمیں نہ صرف کہ جو ہمیں فیوچر کی اکاؤنٹس کی ڈیٹیل ملنے جا رہی ہے، بلکہ ماضی کے اکاؤنٹس کی بھی ڈیٹیل مل جائے گی. اس سلسلے میں انڈیا نے بڑا قدم اٹھایا تھا اور انڈیا یہ ساری انفارمیشن جرمنی سے سوئس اکاؤنٹس کی لے چکا ہے. تو ہم نے وہ مثال بھی کوٹ کی ہے اپنی ریکویسٹ میں، اور جرمن گورنمنٹ اس کے اوپر وہ ابھی ان کے جواب متوقع ہے. اور امید یہ ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس گورنمنٹ کا جو ویژن ہے اور اس گورنمنٹ کا جو ایک فیس ہے انٹرنیشنلی، اس کے سامنے رکھتے ہوئے جتنا ہمیں تعاون مل رہا ہے، اسی طرح سے جرمن گورنمنٹ سے بھی بہت جلد تعاون ملے گا اور یہ انفارمیشن بھی ہمارے پاس آ جائے گی تو سوئس کیسز کے اوپر بھی کام ہوگا. ایک فائنل چیز ایک چیز اور رہ گئی ہے، پاناما اور پیراڈائز لیک. پاناما اور پیراڈائز لیک آنے کے بعد کسی ادارے نے اس کے اوپر صحیح معنوں میں وی آئی کی ہیں، لیکن اس کے علاوہ سیشلز ہے، کچھ کیمن آئلینڈز کی کمپنیز ہیں، ان تمام ممالک کو ہماری طرف سے دوبارہ سے ہم نے ریکویسٹ بھیجی ہے اس انفارمیشن کی، اس طرح سے انفارمیشن مانگی ہے کہ وہ دی جائے. ایسے نہ جیسے ماضی میں صرف ایک چٹھی لکھ دی جاتی ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو انفارمیشن نہیں آئی. تو ان تمام ممالک اور ان تمام جورسڈکشن سے بھی ہم نے رابطہ کیا ہے اور اس انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، اگر کسی کا ٹھیک بزنس تھا پاناما کے اندر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے اور پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ہے، ان کو جواب دہی کرنا پڑے گی. کیونکہ ابھی ہماری انویسٹیگیشنز میں یہی پتہ چل رہا ہے کہ خود جو صاحب کے اکاؤنٹس نکل رہے ہیں وہ یا کسی کے ڈرائیور ہیں یا کسی کے مالی ہیں. تو ان چیزوں کو بھی سامنے رکھا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے جائیں کہ اس کے پیچھے اصل میں کس کے اکاؤنٹس اصل میں کس کے ہیں. تو اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے. فائنل ایک چیز ہے جس پہ منسٹر صاحب بھی تفصیل سے بات کریں گے، وہ ہے حکومتی وسائل کا بے دردانہ استعمال. ماضی کی حکومت میں جو بھی آسٹیریٹی کی کیمپین ہم نے بھی شروع کی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب وہ تفصیلات منگوائی گئی کہ ماضی کی حکومت نے کس طرح سے جو حکومتی وسائل ہیں ان کا کیا استعمال کیا گیا، تو کچھ اس میں ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو کہ مجرمانہ حد تک چلی جاتی ہیں. جس کی ایک مثال وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے پرائم منسٹر کا جو پلین ہے اس کا استعمال 35 کروڑ روپے کا بل ان کی طرف واجب الادا ہے. ان کے بچوں کی طرف سے شاید 2-2.5 کروڑ روپے کا 2 کروڑ 65 لاکھ کی استعمال ہے جو ان کی طرف واجب الادا ہے. اسی طرح سے مشاہد اللہ صاحب نے کوئی تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ اپنے علاج کے اوپر خرچ کیا. اپنے پورے خاندان کو پی آئی اے میں، جو کہ ادارہ آلریڈی تباہ حال ہے، آپ میں سے جو کوئی بھی لوگ جب سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی توکل دعا کر کے اس کو اڑاتے ہیں اور دعا کر کے اس کو اتارتے ہیں. وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہے کہ آپ نے اپنے خاندان کے تمام مرد حضرات کو پی آئی اے میں بھرتی کرا دیا اور خود پی آئی اے کے خرچے پہ علاج کرواتے رہے. تو آج جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سٹیپ کے طور پہ ان تمام لوگوں کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے حکومت کی طرف سے کہ یہ آپ کی کوئی ثوابدید نہیں تھی، یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ تھا. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ برائے مہربانی اس پیسے کو حکومتی خزانے میں واپس جمع کرائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحقیقاتی ادارے ہیں انہیں بھی ہم یہ معاملہ ریفر کر رہے ہیں کہ وہ اس کی تحقیقات کریں، اور جہاں جہاں پہ کوئی بھی مس یوز آف اتھارٹی ہوئی ہے اور لوگوں نے بینیفٹ انڈیو لیا ہے ان کے اوپر جو بھی قانونی کارروائی ہے وہ بھی کی جائے تاکہ یہ تمام چیزیں ابو دا بورڈ ہوں. 3 بنیادی جو ہیں وہ خد و خال ہیں پرائم منسٹر صاحب کی، ہماری جو تحریک انصاف کی بزنس پالیسی ہے یا ہماری جو معیشت ہے اس کی. نمبر 1 کرپشن کے اوپر کریک ڈاؤن،
नंबर 2 बैरूनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारा ज़ोर, और नंबर 3 ईज़ टू डू बिज़नेस मैन जो है उसके लिए आसानियाँ पैदा करना। ये 3 सतून हैं हमारे जो मुआशी पॉलिसी है उसके। और अभी जिस तरह से हमें शहजाद अकबर साहब के ऊपर मेरा ये ख्याल है कि हमें बड़ा फ़ख्र है कि 1 महीने के अंदर जिस तरीके से इन्होंने जिस तेज़ी के साथ ये काम किया है, पाकिस्तान के 70 सालों में ये काम नहीं हुआ। और ये जिस तरह से शहजाद बता रहे हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की हुकूमत के पास पहले से मौजूद थी, लेकिन इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा था। अब हमने एक तरफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस वक्त तक 157 नोटिस जारी कर चुके हैं उन लोगों को जो अपनी रिटर्न जमा नहीं कराते और पाकिस्तान के टॉप नॉच लोग हैं उसके। और हमारा दूसरा जो मकसद है इंक्रोचमेंट ड्राइव जो हमने शुरू की, उसमें भी आप देखिए इस्लामाबाद में अब तक हम हज़ारों कनाल 4,500 कनाल जगह जो है वो वागुजार कराई जा चुकी है, और ओवरऑल 35,000 कनाल का इन एक्चुअल में LDA को फ़ायदा, इसको CDA को फ़ायदा हुआ है कि वो अब अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ पे शुरू कर सकेंगे। तमाम जगहों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक वाज़ेह हुक्म दिया है कि आपने गरीब की झोंपड़ी नहीं गिरानी। अमीर जो है सबसे पहले हम पाकिस्तान के जो वो लोग जो तमाम तर वसाइल के बावजूद मुल्क को लूट रहे हैं या उन्होंने अपने एक्सेसेस किए हैं, उनके ऊपर अपनी तवज्जो रखी है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब का जैसा मिनिस्टर साहब ने बताया, हम तो सेनेट में लेके गए थे, सेनेट के चेयरमैन के सामने फैक्ट्स रखे थे, उन्होंने सुनना ही मुनासिब नहीं समझा सेनेट उन्होंने, और उसके नतीजे में आपको अब हमने उन्हें जो है वो एक तो इलाज का जो है वो तो नोटिस दे रहे हैं कि आप पैसे वापस करें, 54,000 पाउंड जो उन्होंने खर्च किया। और उसके बाद जो दूसरा मामला है, उनके जो भाइयों की प्रमोशंस हुई सिर्फ PMLN के दौर में और बोर्ड के बगैर, उसके ऊपर भी अब इंटर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है उसका हुक्म दिया जा रहा है, और वो अब डिपार्टमेंट में होगा। क्योंकि आप अंदाज़ा लगाएं कि ख़ुद जो है वो सारा कुछ PIA में किया गया, और उसके बाद एविएशन की जो स्टैंडिंग कमेटी है सेनेट की, उसके चेयरमैन भी वो खुद हैं। तो आप इस तरह से अगर आप तमाम जगहों के ऊपर कैप्चर करके बैठ जाएँ और कोई तहकीकात नहीं हो सकें, कोई कुछ ना हो सके, और जो खर्चे जो हमें प्राइम मिनिस्टर साहब को की जो सादगी की मुहिम है जिसके ऊपर PMLN के खुसूसन पीपल्स पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो तनकीद करते हैं, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते कि ये कैसे हो सकता है कि महलों में जिस तरह से हम रह रहे थे, ये कोई वज़ीर आज़म आके इस तरह का इनकलाबी इक़दाम भी ले सकता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 35 करोड़ रुपए का जहाज़ सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल किया। अब शहबाज शरीफ साहब को नोटिस इशू किया जा रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन को, उनका इस्तेहकाक नहीं था, उन्होंने ये जहाज़ इस्तेमाल किया, वो पैसे रिफ़ंड करें। पंजाब हुकूमत से भी हमने ये कहा है कि आप ये जो जाती उम्रा की दीवार बनाई गई है, 7 के करीब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर के जो थे वो ऑफिसेस बनाए गए हैं, वहाँ पर जो अखराजात हुए हैं वो हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी नहीं थी, लिहाजा वो अखराजात जो है वो इन लोगों से वापस लिए जाएँ। हम टॉप से शुरू हो रहे हैं, नीचे तक जो है वो जाएंगे। जो वादा किया था अकाउंटेबिलिटी का, और हमने ये वादा किया था कि जो पाकिस्तान में बड़े बड़े इस तरह के जो, अब डाकू कहें तो बुरा मान जाते हैं, अब क्या कहें, राजन कह लिया करें, राजन कह लेते हैं, ज़रा ज़्यादा फ़ारसी है कहते हैं, फ़ारसी में कहना ठीक लगता है। तो ये जो लोग हैं इनका एहतसाब बहुत अहम है, इनके एहतसाब के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। लेकिन यहाँ पे ये भी मैं एश्योर करवा दूँ कि जो जेन्युइन बिजनेसमैन है उसको इसका फ़ायदा होगा। आपका सिस्टम जब शफाफ होगा, आपके यहाँ ये जिस तरह से अभी मिनिस्टर साहब ने हमें बताया, सिर्फ 2 मुल्कों के अंदर 10,000 प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तानियों की निकली हैं, और उनमें से भी 875 अभी तक हमने निकाले हैं जो किसी ने अपने, अब मसलन हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट जो केस अभी चल रहा है उसमें भी क्या ये हम, और फिर थोड़ा सारा मैं इनकरेज करूँगा मीडिया को भी, स्पेशली हमारे दोस्त जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हैं, ज़रा आप भी पीछे जाएं, फालूदे वाले के पीछे जाएं। आप जो पेशावर में जो कल अरेस्ट हुई है, परसों अरेस्ट हुई है, परसों अरेस्ट हुई है, 25 करोड़ रुपया वहाँ पर एक रेडी वाले के अकाउंट से निकल आया है। ये 1.5 अरब रुपया फालूदे वाले के घर से निकल आया है। फैसलाबाद में एक स्टूडेंट के अकाउंट से जो है वो 2-2.5 करोड़ रुपया निकल आया है। हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी तो ज़रा थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन भी तो करें। अब सारी बातें हम ही करते रहें अपने मुंह से तो फिर कहेंगे कि जी हमारे साथ बड़ी जो है वो ज़्यादती हो गई। आप खुद ज़रा जाएं,
تھوڑی سی تحقیق کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کون ہے پیچھے, اکاؤنٹ کس کے ہیں, پیسے کس کے ہیں. آپ لوگوں کو ذرا انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن بھی آ جائے گی تو ذرا زیادہ رہے گا. اچھا جی, کوئی نام بتانا تو فون کریں گے وہ کہہ رہے ہیں. ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے 10,000 لوگوں پردہ نشین ہے جو آپ ایکسپوز نہیں کر رہے ہیں, اور اس پراپرٹی کی مالیت کتنی ہے. دیکھیے یہ تو پراپرٹی کی مالیت بھی وہ انویسٹیگیٹو پروسیس ہے کہ جس میں تو ابھی آپ کے پاس پراپرٹی کی لسٹ آئی ہے اور اس کے اربوں روپے کی یہ مالیت ہے. لیکن دوسری جو چیز ہے جو پردہ نشین ہے, تو میں آپ کو صرف چھوٹی سی بات بتاتا چلوں, کیونکہ ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیے جو آن گوئنگ انویسٹیگیشنز ہیں ان کے اندر ہم نام ڈسکلوز نہیں کرتے, اس میں لیگل ایشوز آ جاتے ہیں. لیکن ایک کیس جو پبلک کی ڈومین میں ہے, اس پروسیس میں اسحاق ڈار صاحب کے 2 اور فلیٹ لنڈن میں نکل آئے ہیں جو کہ پہلے اس کیس کا حصہ نہیں تھے. ہم نے وہ والے بھی جو ڈیٹیل آئی ہے وہ نیب کو بھجوا دی ہے کہ نیب اپنے ریفرنس کا حصہ بنا لے. یہ تو ان کے اپنے نام, کیونکہ نیب میں جو ریفرنس اس وقت داخل ہے اس میں تو بہت ساری بے نامی بھی ہے. یہ 2 فلیٹس ایسے ہیں جو ان کے اپنے ذاتی نام ہیں. یہ فرمائیے گا کہ پاناما کے حوالے سے آپ نے بات کی, وہاں پر بہت سارے لوگوں کے نام تھے جس میں نواز شریف کی فیملی کے علاوہ اور بیوروکریٹس بھی تھے, کچھ ججز بھی تھے. آیا ان کی انویسٹیگیشن پہ بھی کوئی کام کر رہے ہیں, اور جو دیگر لوگ ہیں جن کی آف شور کمپنیز تھیں ان کی انویسٹیگیشن کریں گے, اور ان کے جو احساسات باہر ہیں ان کو واپس لانے کے لیے کوئی گفتگو ہوگی؟ جی بالکل. دیکھیے جو پاناما لیک کے اندر جو سب سے پہلا سٹیپ تھا جس کے اوپر ان کیسز کے اندر اس انفارمیشن کا لایا جانا تھا جو انفارمیشن پاناما لیک کے تحت ہی اویلیبل ہے, جس میں سے بہت سارا ایک کیس کے اوپر جو کہ فوکس بہت رہا اور اس کی کافی ساری انفارمیشن ہمارے پاس ہے. لیکن وہ جو باقی جتنے کیسز ہیں, مثال کے طور پہ اس پہ ایک صرف انڈیویجول کی اگر آپ بات کر لیں تو ان کے اپنی جو کمپنیز کی تعداد وہ 200 کمپنیاں چلی جاتی ہیں. تو وہ میں نام اس لیے لیتا کہ ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے, اس میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, کچھ جوڈیشری کے لوگ بھی ہیں. دیکھیے پاناما لیک میں نام آنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ نے کوئی کرپشن کی ہے, لیکن اس کا چھپایا جانا اور اس کا نہ بتانا وہ ایک سوالیہ نشان ہے. اسی کے اوپر ہم تحقیق کر رہے ہیں. اس کے 2 سٹیپس ہوں گے. پہلا یہ ہوگا کہ ہم ان تمام چیزوں کی تفصیلات منگوا رہے ہیں ان ممالک میں جہاں پہ ان کی کمپنیز انکارپوریٹ ہوئی تھی. پہلے میں آپ کے پہلے سوال کے اوپر آ جاتا ہوں. 2 جو میں نے قوانین کا ذکر کیا تھا, ایک میوچل لیگل اسسٹنس کا ہے. میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ 2018 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کے اوپر صرف ایک فائنل کنسلٹیشن, بیکاز وہ انٹر ایجنسی ہے, اس کے اندر FIA, نیب, منسٹری آف انٹیریئر, منسٹری آف فارن افیئرس, اٹارنی جنرل کا آفس, لا منسٹری اور میرا جو یونٹ ہے, یہ اس کے اندر سارے ممبرز ہیں. ہم نے اس کا ڈرافٹ کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب وہ فائنل ویٹنگ کے بعد کیبنٹ کے پاس آ جائے گا. دوسرا ڈرافٹ جس پہ کام ہو رہا ہے اور وہ بھی ہماری اسی کمیٹی کے پاس نیکسٹ ویک میں چلا جائے گا, وہ وسل بلور کا ایکٹ ہے جس میں پروٹیکشن ہے انفارمنٹ کی. اور وسل بلور کو جو ہم نے کہا ہے کہ جو اگر وسل بلوئنگ کرے گا, ایک تو اس کو پروٹیکشن ملے گی اس کام کی کہ وسل بلوئنگ کر سکتا ہے, اور سیکنڈلی اس کو 20% وہ ملے گا. وہ دونوں کے اوپر ہے, وہ دونوں کیبنٹ کے سامنے جلد آ جائیں گے. میں نے 2 دن کبھی نہیں کہے تھے. اور اس میں صرف ایسے ایک میں چیز ایڈ کر دوں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ پاس ہو چکا تھا, اس میں ہم نے کمشنرز اپوائنٹ کرنے ہیں. ایک کمشنر ہم نے فائنل کر لیا ہے, ایک کمشنر جو ہے اس کی وہ سمری جو ہے وہ میرے پاس آ جائے گی آج کل میں. اس میں البتہ کچھ خامیاں ہیں. ہم سمجھتے ہیں جو خیبر پختونخوا کا انفارمیشن ایکٹ ہے وہ بہت زیادہ کمپریہنسو ہے, لیکن خیر یہ میں کمشنرز اپوائنٹ جو ہے وہ اس ہفتے جو ہے وہ ہم کر دیں گے, اور اس میں جو امینڈمنٹس ہیں وہ پھر ہم پارلیمنٹ کے اگلے سیشن میں. میں 1 منٹ کا آخری سوال کا جواب بھی دے دوں کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہے, یہ پھر یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس طرف نہیں جا رہے. آرمی میں دیکھیے, اور وہ ان کی محبت آرمی سے تو خیر پرانی. دیکھیے جو ٹرم ہے پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن, اس ٹرم کے اندر ہر وہ شخص آتا ہے جس کا کوئی بھی حکومتی عہدہ رہا ہے, اس میں جوڈیشری اور فوج بھی شامل ہے. جب آپ اور وہ اس کیس میں سب سے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اپنے بینگ اینی گورنمنٹ آفس ہولڈر, چاہے آپ کسی فوج میں ہوں, سول ادارے میں ہوں, جوڈیشری میں ہوں, آپ نے اپنے تمام ایسٹس ڈکلیئر کیے ہوتے ہیں. تو ہمارا کام تو بڑا سمپل سا ہے کہ اگر آپ کی کوئی پراپرٹی نکل آتی ہے تو ہم یہی کہیں گے بھائی یہ تو آپ نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی تھی, یہ تو سیدھا سیدھا قانون کے آپ نے توڑا. تو وہ بڑا آسان ہوگا, اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کون شخص کس میں ہے. ٹھیک جی کوئی مائک لے لیں. وہ 1 منٹ عباس جی. بات عباس سما ٹی وی سے. چیئرمین SCCP کے حوالے سے کوئی چارج شیٹ ہونی تھی چیزیں, چیئرمین ناظرہ سے کیا دوستی ہو گئی ہے, معافی قبول ہو گئی ہے ان کی؟ وہ انفارمیشن منسٹر صاحب نہیں, جو چیئرمین SCCP اور نادرا کا میں آپ کو جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے
میں لیٹسٹ پوزیشن آپ کو چیک کر کے بتا پاؤں. لیکن اس میں آپ صرف ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں گا کہ جتنی بھرتیاں غیر قانونی ہوئی یا قواعد کی بے ضابطگی میں ہوئی وہ تقریباً ختم کی جا رہی ہیں. کل کا فیصلہ آپ کے سامنے موجود ہے. ایک منٹ جی سہیل. جی مسٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ کا مشاہد حسین سید کے ساتھ جو پیار محبت چل رہا ہے اور سوری مشاہد اللہ کے ساتھ جو پیار محبت چل رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. یہ کہے گا کہ اپوزیشن نے ایک اور اسٹانس لیا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اگر ہیڈ اپوزیشن کا نہیں ہوگا, آپشیڈر نہیں ہوں گے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, بلکہ کسی بھی کمیٹی کو وہ ہیڈ نہیں کریں گے تو جوائن کریں گے. اصولی طور پر دیکھا جائے تو آپ پاکستان تحریک انصاف کا ہی وہاں پہ چیئرمین ہونا چاہیے چونکہ پریویسلی ان کی گورنمنٹ رہی ہے. تو کیا گورنمنٹ کس طرح اسے ٹیکل کرے گی اس پریشر کو وہ جو بلڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں پریشر کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ ایک امورل ڈیمانڈ ہے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اوپر جو پوزیشن کا اس وقت کا مدعا ہے یہ ایک امورل جو ہے وہ مدعا ہے. وہ کیوں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو آڈٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کریں. اب ہمارا استدلال صرف یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ جو آپ کے جو پروجیکٹس ہیں آپ ہمیں آڈٹ کرنے دیں. جس دن ہمارے آڈٹ شروع ہوں گے ہم خود پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی آپ کو سونپیں گے, اس دن سے آپ ہمارے آڈٹ کریے گا. اب آپ یہ تو بالکل ہی ایک عجیب و غریب بات ہے. جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سینٹ میں جس طریقے سے سیٹ اپ ہے کہ اگر آپ نے ایویشن کے خلاف ان کے خلاف اپنا ہے تو چیئرمین خود ہی مشاہد اللہ لگے ہوئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں وہاں کیا تحقیقات ہوں گے. اسی طریقے سے یہاں پہ نواز شریف صاحب کے جو پروجیکٹس ہیں ان کا آڈٹ ہونا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیں. آپ ہمیں نہ دیں, آپ ہمیں پی ٹی آئی کو نہیں دینا چاہتے نہ دیں, لیکن کوئی نیوٹرل بندہ تو لگائیں. یہ تو ایک عجیب و غریب بات ہوگی کہ آپ ہوگا, لیکن اصولی طور کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ سید فخر امام جیسا آدمی جو پی ٹی آئی کی بھی اتنی نہیں سنے گا, جو ان کی بھی نہیں سنے گا, آنریبل آدمی ہے, ان کو ان معاملات کا پتہ بھی ہے, اس طرح کا ایک آدمی جو ہے اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سربراہ ہونا چاہیے. جی ناصر. ایک تو سر آپ سے یہ درخواست آپ نے کچھ چیزیں یاد کی ہیں, ان کو سوال دیتے ہیں ہم سینہ چھپی نہ کریں تو نہیں ناصر آپ کو ہمیشہ تو کرتے ہیں یار, گلے ہی ختم نہیں ہوتے ہیں. اچھا چلے. اچھا سر یہ آپ جن کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں, یہ تحقیقات کر رہے ہیں, ان کے زیادہ تر راستے جو ہے پارلیمنٹ سے ملتے ہیں اور وہ سارے آپ کے صاحب نے بھی اچانک اجلاس سے ختم کر رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان اقدامات سے آپ کو پارلیمنٹ میں بہت مشکلات پیش آئیں گی؟ دیکھیں یہ پرابلم ہے پاکستان میں ہر آدمی جو ہے نا وہ ہم چاہتے ہیں یہ کمپرومائز سے چلے جی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کسی کو اس طرح سے کہیں گے تو یہ ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے پارلیمنٹ چلانا بڑا امپورٹنٹ ہے, ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے. پارلیمنٹ ہمارا بڑا محترم ادارہ ہے, لیکن پارلیمنٹ سے بھی زیادہ اہم ملک ہے. ملک کو چلانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس طرح کا پارلیمنٹ اپنا کردار ادا نہیں کرے گی, اگر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اپوزیشن کے لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ لوگ دیکھیں, لوگ چند لوگوں کی وجہ سے پورا پولیٹیشین بدنام ہو جاتے ہیں. مجھے آپ بتائیے کہ یہ جب ہم یہ جو الزامات آتے ہیں ان کی انڈیپینڈنٹ تحقیق ہونی چاہیے. اگر کوئی ملزم ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے, نہیں ملزم تو اس کو فارغ کریں. جو پولیٹیشینز ہیں, جس طرح سے ابھی شہزاد صاحب نے بھی ٹرم استعمال کی, پولیٹیکلی ایکسپوز پیپل, آپ کیوں پولیٹیشینز کو سب سے پہلے جو ہے ان کا احتساب کی بات کرتے ہیں, یا کیونکہ وہ اس پوری کشتی کے وہ کپتان ہیں. اگر آپ وہ صحیح نہیں ہوں گے تو پورا جو باقی معاملہ ہے وہ چل نہیں پائے گا. اس لیے ہم جو ہے یہ بات, اور پرائم منسٹر صاحب کا ایک بنیادی موقف رہا ہے یہ ہمارا سارے معاملے میں. بہت شکریہ. تھینک یو.